بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف کریں گے۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی۔ فعل ماضی کے کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا دلالت کرنا، یعنی وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، ایک نصرہ ہے، اس نے مدد کی، فعلہ کے وزن پر ہے۔ اس کے وزن انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آگے۔ یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ نصرہ، ان دو مردوں نے مدد کی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے غائب کا، مذکر کا۔ نصروا، ان کئی مردوں نے مدد کی، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ تینوں صیغے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تینوں مذکر غائب کے ہیں۔ پہلا ہے واحد مذکر غائب کا، دوسرا ہے تثنیہ مذکر غائب کا، اور یہ تیسرا ہے جمع مذکر غائب کا۔ اس طرح سے یہ 3 صیغے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ اس کے 3 کے بعد میں آپ اور دیکھیے، نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی، واحد مؤنث غائب کا۔ نصرتا، ان 2 عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث غائب کا۔ نصرنا، ان کئی عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث غائب۔ تو یہاں پر یہ والے 3 صیغے آپ جو دیکھیں گے تو یہ ہے مؤنث غائب کے۔ پہلا ہے واحد مؤنث کا، اور دوسرا ہے تثنیہ مؤنث کا، اور تیسرا ہے جمع مؤنث کا۔ تو اس طرح سے یہ 3 اور 3 6 صیغے ہو گئے، 3 مذکر کے غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، 6 صیغے ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی، یہ واحد مخاطب کا ہے، جس کو حاضر بھی کہتے ہیں، مذکر مخاطب کا۔ نصرتما، ان 2 مردوں نے مدد کی، یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا ہے۔ نصرتم، تم کئی مردوں نے مدد کی، یہ جمع مذکر مخاطب کا ہے۔ تو یہ جو 3 صیغے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 صیغے ہیں مذکر حاضر کے، مذکر مخاطب بھی جس کو کہتے ہیں۔ 6 وہ تھے، 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، اور 3 ہی ہو گئے مذکر حاضر کے۔ تو اس طرح یہ ہو گئے 9 صیغے۔ آگے چلتے ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے، ترجمہ بھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی، یہ واحد مؤنث مخاطب کا ہے۔ نصرتما، تم 2 عورتوں نے مدد کی، یہ تثنیہ مؤنث مخاطب کا ہے۔ نصرتن، تم کئی عورتوں نے مدد کی، یہ جمع مؤنث مخاطب کا ہے۔ تو یہ جو 3 صیغے ہیں، یہ ہے مؤنث مخاطب کے، یعنی مؤنث حاضر کے۔ پہلا ہے واحد مؤنث حاضر کا، اور دوسرا ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا، اور تیسرا ہے جمع مؤنث حاضر کا۔ تو 9 وہ تھے، 3 یہ 9 3 12، یعنی پہلے 3 ہم نے پڑھے مذکر غائب کے، پھر 3 مؤنث غائب کے، پھر 3 مؤنث حاضر کے، اب 3 یہ ہو گئے مؤنث حاضر کے اور مذکر حاضر کے، 3 اور 3 سے اس طرح سے یہ 12 ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، نصرتو، میں ایک مرد یا عورت، میں نے ایک مرد یا عورت نے مدد کی، میں نے، یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، یعنی متکلم کے لیے آپ مؤنث کے لیے استعمال کریں یا مذکر واحد کے لیے استعمال کریں، چاہے واحد مؤنث ہو یا واحد مذکر ہو، اس کے لیے ایک ہی صیغہ یہ استعمال ہوگا، دونوں کے لیے، واحد مذکر کے لیے بھی اور واحد مؤنث کے لیے، الگ سے 2 صیغے نہیں ہوتے۔ نصرنا، ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا کئی مردوں یا کئی عورتوں نے مدد کی۔ یہ جو صیغہ ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہی صیغہ جو ہے نا جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہوں گے یا کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں ہم سیاق و سواق سے ہم پہچان لیں گے کہ تثنیہ مذکر کی بات مذکر متکلم کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ مذکر مؤنث متکلم کی بات ہو رہی ہے، یا جمع مؤنث متکلم کی بات ہو رہی ہے، یا جمع مذکر متکلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح ہم اس کو سیاق و سواق سے ہم پہچان لیں گے۔ تو 12 وہ تھے اور 2 یہ ہو گئے، اس طرح سے 14 صیغے ہو گئے۔
اب ان کو دیکھیے، جو اس کے اندر اہم ہے نا، یہ گردان کو آپ اتنا یاد کیجئے کہ یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے. جیسے کہ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. اس کو اتنا پڑھیے کہ آپ اس کو ایک سانس میں پڑھ لیں. بار تین سیگے کر کے اس کو آپ اپنی زبان پر چڑھا لیجئے. اس کے بعد میں آگے پڑھیے. اس کے بعد میں یہ دیکھیے، جو بات آپ کو میں نے ابھی سمجھائی وہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کل 14 سیغے ہیں. ان میں سے 3 مذکر کے غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر مخاطب کے، 3 مؤنث مخاطب کے اور 2 متکلم کے، ایک واحد متکلم کا، ایک جمع متکلم کا. دیکھیے نصرتما تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب میں مشترک ہے، یعنی دونوں کا ایک سا ہے. جو نصرتما مخاطب میں ہے دونوں تثنیہ کے لیے ایک سا ہے. اسی طرح آگے بتا رہے ہیں، اسی طرح نصرتو واحد مذکر مؤنث متکلم میں، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ نصرتو جو ہے یہ واحد متکلم مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے، تو یہ مشترک ہے دونوں کے لیے. اسی طرح پر یہ بتا رہے ہیں کہ نصرنا یہ تثنیہ و جمع مذکر اور مؤنث متکلم میں مشترک ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تثنیہ کے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث متکلم کے لیے. اس کے آگے دیکھیں آپ، یہاں پر ایک بات اور آپ نوٹ کر لیجئے کہ جو فعل ماضی معروف ہے نا، اس کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا. یعنی جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ، یہ کبھی اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی اس پر فتح آتا ہے اور کبھی اس پر کسرہ آتا ہے. باب کے حساب سے ہم دیکھیں گے، اس کے حساب سے ہم گردان کریں گے. یہاں پر ہم علامتیں بتائیں گے، پھر انشاءاللہ سبق آگے بڑھائیں گے. فعلا، فعیلا یا فعولا، یہ واحد مذکر غائب کا جو سیغہ ہے، یہ سیغہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے. دوسرا ہے تثنیہ مذکر کا سیغہ، فعلا یا فعولا یا فعیلا، کوئی سا بھی ہو وزن، آخر میں الف جو ہے یہ لال کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تثنیہ مذکر کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. فعلو، فعیلو یا فعولو یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، آخر میں واو جمع مذکر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیے فعلت، فعولت یا فعیلت، جو بھی جس بھی وزن سے ہو تو یہ واحد مؤنث غائب، تا ساکن جو ہے، یہ تا ساکن یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. تا ساکن جو ہے، فعولتا، یہاں پر یہ تثنیہ مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث غائب ہے، یہ تا ساکن یہ علامت جو ہے تائے تانیث ہے، اور الف جو ہے یہ علامت تانیث و ضمیر فاعل ہے. یہ جو علامت ہے تا یہ تانیث ہے اور الف جو ہے یہ علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے فعلنا، فعلنا یا فعلنا یہ جمع مؤنث غائب ہے، نون مفتو جو ہے یہ مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. اس طرح آپ آگے بڑھیے، فعلتا، فعلتا یا فعلتا یہ واحد مذکر مخاطب ہے، تا مفتو یہ واحد مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح فعلتما، فعلتما، فعلتما یا فعلتما یہ تثنیہ مذکر مخاطب، یہ تما جو ہے یہ تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب کی علامت ہے، یعنی دونوں میں مشترک ہے. فعلتم جمع مذکر مخاطب، تم جو ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ فعلت یہ ہے فعلتو یا فعلتو یا فعلتی، یہ جو ہے فعلتی یا فعلتی یا فعلتی، یعنی تینوں کلمے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، تینوں وزن. تو یہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت کیا ہے؟ تا مکسور. تا مکسور جو ہے، مکسور تا مکسور بولیں گے اس پر کسرہ ہو، واحد مؤنث مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے فعلتما یا فعلتما یا فعلتما یہ جو ہے تثنیہ مؤنث مخاطب، تما جو ہے یہ تما تثنیہ مذکر اور مخاطب حاضر جو ہے تثنیہ مؤنث و مذکر مخاطب کی علامت و ضمیر فاعل ہے، یعنی دونوں مشترک. اسی طرح آپ اس کے اندر غور کریں گے اس سیغے کے اندر، تو یہ فعلتن یا فعلتن یا فعلتن یہ جو ہے یہ جمع مؤنث مخاطب ہے، تنہ جو ہے تنہ یہ جمع مؤنث مخاطب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے. اسی طرح آپ نیچے آئیے، یہ ہے فعلتو، فعلتو یا فعلتو جس بھی وزن پر ہو، یہ تا مضموم جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کی علامت اور ضمیر فاعل ہے.
اسی طرح آخری صیغہ اس کا فعلنا، فعلنا یا فعلنا، یہ جمع، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نا جو دیکھ رہے ہیں یہ تثنیہ و جمع مذکر اور مؤنث متکلم کی علامت اور ضمیر فاعل ہے۔ یہاں پر دیکھیے 3 حرفی فعل ماضی کا جو دوسرا حرف ہے یعنی عین کلمہ، یہ کبھی مفتوح ہوتا ہے زبر والا جیسے کہ نصرہ، کبھی مکسور ہوتا ہے جیسے کہ سمیع، اور کبھی مضموم ہوتا ہے جیسے کہ کرومہ۔ اور یہاں پر سوالات و تدریبات ہیں، ان کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ فعل ماضی کی تعریف، تو فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ، سمیع، فتح وغیرہ۔ اب یہاں پر سوال کر رہے ہیں فعل ماضی 3 حرفی کا دوسرا حرف کتنی طرح سے آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر تینوں طرح سے آ سکتا ہے، یہ اس پر فتح بھی ہو سکتا ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے اور ضمہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ فتح کی مثال آپ نصرہ لے لیجئے، اور کسرہ کی مثال سمیع لے لیجئے، اور ضمہ کی مثال کرومہ لے لیجئے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں یہ کہ ذیل میں عین کلمے کی تینوں حرکت کے لحاظ سے الگ الگ مثالیں لکھی جاتی ہیں، ان سے ماضی معروف کی مکمل گردان کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو تھوڑی محنت لگے گی، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ فعالہ، اس کے بدن پر خرجہ ہے، دخلہ ہے، سترہ ہے، نشرہ ہے، حربہ ہے، رقدہ ہے۔ تو ہم خرجہ سے کرتے ہیں، خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اس کا معنی یوں ہوتا چلا ہے، خرجہ وہ نکلا، خرجہ وہ 2 مرد نکلے، خرجو وہ سب مرد نکلے، خرجت وہ ایک مؤنث ایک عورت نکلی۔ اس طرح سے اس کا معنی ہو جائے گا۔ باقی سے آپ کر سکتے ہیں، نشارہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے فاعلہ، تو فاعلہ کے وزن پر دیکھ سکتے ہیں آپ، سمیعہ ہے، شہیدہ ہے، حسیبہ ہے، ضاحکہ ہے، جس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم یہاں سمیعہ سے لے لیتے ہیں، تو سمیعہ سے آپ گردان سیٹ کر لیجئے، سمیعہ، سمیعہ، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو، سمیعنا۔ اس طرح سے اس کی گردان ہو جائے گی۔ معنی اس طرح ہو جائے گا، سمیعہ اس نے سنا، یعنی اس ایک مذکر نے سنا، سمیعہ ان 2 مذکر نے سنا، سمیعو ان سب مذکر نے سنا۔ اس کے بعد ہے آخری جو اس کا وزن ہے وہ ہے فعولہ۔ فعولہ کے وزن پر صعوبہ ہے، کرومہ ہے، قروبہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کی بھی گردان آپ سیٹ کر لیجئے۔ فعولہ کے وزن پر چلیے ہم صعوبہ کی کرتے ہیں، صعوبہ، صعوبہ، صعوبو، صعوبت، صعوبتا، صعوبنا، صعوبتا، صعوبتما، صعوبتم، صعوبتی، صعوبتما، صعوبتن، صعوبتو، صعوبنا۔ ترجمہ اس طرح سے ہوتا چلے گا، صعوبہ وہ مشکل ہوا، صعوبہ وہ دونوں مذکر مشکل ہوئے، صعوبو وہ سب مشکل ہوئے۔ اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے اس کا معنی چلتا چلا جائے گا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔